میرا آج کا خطبہ قربانی سے متعلق ہے۔ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو پھر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، چونکہ ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے اور اس لیے میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو نہایت احسن طریقے پر اور اسلام کے تناظر میں اور مختلف ادیان کے تناظر میں اس کو پیش کروں۔ اصل میں یہاں پہ قربانی کا جو تصور ہے وہ سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے کہ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، لہٰذا قربانی کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سنت ابراہیمی کا مفہوم سمجھیں کہ سنت ابراہیمی کیا ہے۔ اصل میں سنت جو ہوتی ہے کسی نبی یا رسول کا قول اور وہ فعل جو تواتر سے ثابت ہو، اور جس میں کسی نبی یا رسول کا قول بھی شامل ہو اور ان کا فعل بھی شامل ہو، اور اس میں وہ عمل اور وہ قول متواتر اپنی جگہ پہ ثابت ہو۔ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نیند میں وحی کے ذریعے خواب آیا اور اللہ نے ان سے خواب میں اس کے بیٹے کی قربانی مانگی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر میں بیٹے کی قربانی پیش کی اور اپنے خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا، لہٰذا اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی قول کسی بھی جگہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ قربانی اب تمام امت پہ لازم ہو گئی ہے اور وہ ہر سال یہ قربانی کریں گے، یا پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نہیں ہے ثابت، اسحاق علیہ السلام سے بھی نہیں ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ تمام انبیاء و مرسلین سے، بنی اسرائیلی روایات میں، صحیفوں میں اور الہامی کتابوں سے کسی بھی صورت میں یہ قربانی پھر ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ تعویلیں نکالنے کو نکال لیں، دلیلیں نکال لیں، لیکن وہ بے وجہ ہیں۔ اس کے بعد جب دور محمد آیا صلی علیہم وبارک علیہم، تو پہلے بھی جہالت کے دور میں بھی قربانی گھر گھر نہیں ہوتی تھی، گلی کوچوں میں نہیں ہوتی تھی جانوروں کو ذبح کرنا، یہ دیوتاؤں کے آستانوں پہ وہ لوگ جا کے وہاں پہ قربان گاہ ہوتی تھی اور اپنے دیوتوں جو ان کے دیوتاؤں ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں، ان کے لیے وہ نذرانے پیش کرتے تھے، وہاں پہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، گھروں میں وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جہالت کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ آستانوں پہ ہی ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی جو 12-13 سال تھے نبوی، اس میں قربانی ثابت نہیں ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد جس وقت حج فرض ہوا تو اللہ نے منا کے مقام پہ مکہ میں جہاں قربان گاہ ہے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، فرزند کو لے کے گئے تھے اور ان کو وہاں پہ قربانی پیش کی تھی اور اللہ نے قبولیت کی تھی، تب اللہ نے اس حج کے موقع پہ اس قربان گاہ کو آباد کرنے کے لیے حاجیوں پہ یہ لازم کر دیا اور مناسک حج میں اس کو شامل کر دیا کہ اب وہاں پہ آپ ابراہیم کی اس سنت کو لے کے، چونکہ اب اولاد کو تو ذبح نہیں کرنے دیا اللہ نے، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی یہ شان دیکھے، کبریائی دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ سنت ابراہیمی کو قائم رکھنے کے لیے اب آپ لوگ جانوروں کو صرف اس قربان گاہ میں ذبح کریں جہاں پہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی قربانی نہیں کر سکتے، کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ گھر گھر، کوچا کوچا اور یہ محلے اور گلیوں میں اور ملکوں میں پھر کہاں سے جانوروں کا ذبح ہونا ثابت کرتے ہو؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ روایات ہیں۔ پھر جب قرآن موجود تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے اور اللہ سے ملاقات کو چلے گئے، تو 89 سال تک کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ یہ میں نے 1 صدی کا ذکر کر دیا
کہ اللہ کے نبی 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے تو 89 سال 89 ایئرز میں نے مزید ڈالے، تو اس میں بھی کوئی کتاب القرآن کے علاوہ موجود نہیں تھی۔ کس طرح ثابت کرے ہوئے؟ قرآن میں تو اللہ نے سریعاً حکم نہیں دیا، قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ جب تم حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہو تو تمہارے جانور کا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہاں تو تمہارا وہ تقوی ابراہیمی پہنچتا ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تقوی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہاں پہ بھی اگر وہ تقوی تم میں اس طرح ہوا تو میرے ہاں قبولیت ہوگی، ورنہ مجھے گوشت اور خون سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر مولویوں نے، عالموں نے سورہ کوثر کی دلیل دی تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے میرے نبی، یہاں خطاب براہ راست اللہ کے نبی کو ہو رہا ہے، اور ان کو خطاب کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو کثرت سے نعمتیں عطا کی، آپ کو کثیر تعداد میں نے انعامات عطا کیے، آپ کے لیے بے شمار میں نے ہر چیز عطا کر دی، تو تم میرے لیے ذکر کرو، ہمارا ذکر کرو، فصلِ، ہمارا ذکر کرو، رب کا، اپنے رب کا، ونہر، اور اونٹ کو نہر کرو۔ یہاں بھی ذبح کا لفظ نہیں ہے، یہاں بھی لفظ نہر ہے اونٹ کے حوالے سے۔ پھر یہ ثابت کر دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں کہاں پہ نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، تو کیا پھر ہر سال اسی سورہ کوثر کے حوالے سے مولوی یا عالم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ وہاں پہ نہر کرتے تھے؟ نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر 200 سال کے بعد جو کتابیں آئیں، 250 سال کے بعد جو کتابیں آئی، آپ کتابوں کی شاعت اور طباعت دیکھ لیں جن سے یہ روایات پیش کرتے ہیں، تو اگر ان میں 2 صدیاں گزر گئیں، یہ انہی کے حوالے دیتے ہیں، وہاں سے روایات پیش کرتے ہیں۔ یہ دور نبوی کی نہیں کر سکتے، دور مدینہ میں جو ہجری دور ہے اس کی نہیں کر سکتے، یہ کرتے ہیں 200 سال بعد کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، یہ کنز الایمان کا، اعمال کا دے رہے ہیں، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کوئی منکر حدیث نہیں ہے، حدیث سے انکار کرنا کفر ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ کے نبی کی وہ سنتیں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں اور ان میں قرآن سے ٹکراؤ نہیں آتا اور ان میں ایک تسلسل ہوتا ہے، اس حدیث پہ بات کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ مگر جو حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، حکم الہی کے خلاف جا رہی ہیں، تو پھر وہ قابل جرح ہے، منکر نہیں ہوتے، قابل جرح ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت قابل جرح نہیں، قابل شرح ہے۔ قرآن کی آیت جو بھی ہوگی اس پہ اگر جرح کریں گے تو براہ راست کفر کی طرف جائیں گے۔ قرآن کی کسی آیت پہ جرح نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیت پہ شرح ہو سکتی ہے، اس کی تشریح ہو سکتی ہے، ترجمانی ہو سکتی ہے، مگر حدیث کے اوپر شرح نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر جرح ہو سکتی ہے کہ اب یہ حدیث کس جول میں جا رہی ہے، یا یہ سکہ ہے، مرفوع ہے، احسن ہے، اس کا جو معیار کیا ہے۔ تو 250 سال 200 سال کے بعد ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی تو قربانی کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا ہماری قربان گاہ، ہماری مساجد اور عیدگاہ کے قریب نہ آئیں جو قربانی نہیں کرتے۔ تو 250 سال کے بعد یہ آدمی کہاں سے یہ بات لے کے آ رہا ہے، جبکہ قرآن میں سریعاً امت کو خطاب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہیں بہت جگہ پہ خطاب فرمایا، پھر اللہ نے کہا قل، کہو ان سے اے میرے نبی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر فرمایا قل، ان سے کہیں رب زدنی علما، جب اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ امت کو یہ بات بولو، پھر کہتا قل یا ایھا الکافرون، تو کہو ان کافروں سے، ان کو خطاب اللہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کوتبہ علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تو آپ لوگوں پہ روزے لکھ دیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ حکم دے رہا ہے، فرمان جاری کر رہا ہے، اپنے احکامات بھیج رہا ہے۔ تو پھر اتنا دینی فریضہ ہے قربانی جو ہر سال ایام مخصوصہ میں 10 ذی الحج سے 11، 12 اور 13 تاریخ کے عصر تک یہ روایات پیش کرتے ہیں، 4 دن تک
یہ قربانی لگاتار یہ ذبح کر رہے ہیں جانوروں کو جو بے زبان ہیں، جو اپنی فریاد نہیں پیش کر سکتے، جو اپنا دکھ نہیں بیان کر سکتے، اور خون ریزی کر رہا ہے یہ مسلمان۔ اللہ نے تو قرآن میں حرام قرار دیا کہ جس نے خون کیا، جس نے خون گرایا یا جس نے خون بہایا، اس پہ حرام ہے۔ تو پھر تو یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، پرندوں کے شکار کو حلال قرار دیا ہے، مگر ضرورت کے تحت۔ اللہ نے فرمایا جتنا انسانی جسم کو ضرورت ہے اتنا وہ جانوروں کا گوشت کھا سکتا ہے، اتنا استعمال کر سکتا ہے، مگر اتنی بے دردی سے گھر گھر قصاب خانہ بنا دیا جائے، گلی گلی قصاب خانہ بنا دیا جائے، محلوں کو مذبح خانہ بنا دیا جائے، ملکوں میں، شہروں میں، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، قرآن میں نہیں دی۔ 200 سال کی بعد کی کتابوں سے آپ روایتیں نکال رہے ہو، تو قرآن تو اس وقت موجود تھا، صحابہ کے پاس تھا۔ قرآن میں جب اللہ نے اتنے خطابات کیے تو سرین لے آیا کوئی ایسی آیت؟ آپ جو بھی آیت لاتے ہیں وہ اپنی جگہ سرین اور سرات سے نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہر جگہ، اللہ نے تو مچھر کی مثال دینے سے بھی گریز نہیں کیا، تو پھر اللہ نے اتنی بڑی سنت ابراہیمی کو کس طرح چھوڑ دیا؟ اللہ نے تو اس کو حج کے موقع پہ لازم قرار دیا ہے، تو پھر باقی غیر حجیوں کے لیے کیوں نہیں حکم صادر کیا؟ تعویلیں نہ نکالو، دلیلیں نہ نکالو، حجتیں نہ پیدا کرو، تمثیلات نہ نکالو، اشکالات نہ نکالو، سیدھی سیدھی بات لاؤ۔ قرآن سیدھا بیان کرتا ہے، نہیں ہے تم لوگوں کے پاس ایسے اپنے آپ سے سورہ کوثر اور فلاں اور یہ سورہ حج کی جو آیتیں آپ لوگ لے لیتے ہو کہ سورہ حج کی 4 نمبر آیت اور 5 نمبر آیت کو آپ لوگوں نے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ اپنے لیے اس کے اندر ایک تعویل نکالی۔ اللہ نے تو یہ حج کے موقع پہ کہا ہے، اللہ نے تو عمرے میں بھی قربانی کو لازم نہیں کیا۔ جب قربانی اتنا اہم فریضہ ہے اور اس جانوروں کا ذبح کرنا ہے تو عمرے کی صورت میں بھی تو اس کو لاؤ نا، نہیں لا سکتے۔ تو پھر یہ ایام جو آتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، اس کے اوپر یہ کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے؟ جانوروں کو بے انتہا لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جتنی انسان کے جسم کو ضرورت ہے وہ اپنے لیے روزانہ، جس سال کے 12 مہینے آپ گوشت کھائیں منع نہیں ہے، آپ پرندوں کا گوشت کھائیں منع نہیں، لیکن وہ بھی جب آپ کا جسم اس کو قبول کرے، ورنہ میڈیکل سائنس نے تو بڑی جگہ پہ اس کی ممانعت کر دی ہے کہ یہ گوشت جو ہے نقصان دہ ہے۔ یہاں تک کہ جن قوموں نے گوشت کے اوپر زور دیا ہے ان کے اندر بربریت، جنگجو اور جنگجو قسم کے وہ ان کے اندر ایک عادتیں فطرت پیدا ہو گئی ہیں، وہ جذباتی ہو گئے ہیں، خون ریز ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کی قوم کو دیکھیں، افغانیوں کو، ترکیوں کو دیکھیں، عربیوں کو دیکھیں، یہ تو کوئی نہیں۔ اللہ نے تو اس چیز سے یہ نہیں کہا کہ اب آپ لوگوں کے لیے میں نے اس کو جو حلال کیا تو اب آپ اس کو بے دریغ استعمال کریں، ہر چیز میں اعتدال رکھیں گے نا۔ اللہ نے گوشت کو حرام تو نہیں کہا، حلال ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایام مخصوصہ میں جانوروں کو بے انتہا طریقے پہ ذبح کریں، پھر آپ چھریاں تیز کرتے ہیں، آپ ٹوکے تیز کرتے ہیں، پھر ان کی گردنوں پہ پھرتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مذبح خانہ تو شہر میں ایک ہوتا ہے یا 2 ہوں گے پورے شہر میں، وہاں تو کسائی جاتا ہے، تو وہ تو اپنے جانوروں کو ایک تعداد میں لوگوں کی ضرورت کے لیے ذبح کرتے ہیں، جتنا لوگوں کی ضرورت ہے ان کو لا کے فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ کسی نے دیکھا نہیں، یہاں تو خواتین دیکھ رہی ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا تاثر لیتے ہیں؟ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ خون ریزی اللہ نے کہا ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے؟ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت عالم تھے، رحمت عالم ہے، انہوں نے تو یہ بات نہیں کی۔ یہ دلیلیں کہاں سے نکالتے ہیں؟ دیکھیں عزت ماں، قابل قدر، محترم و مکرم، عالی قدر مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ جس وقت ان کے بیٹے نے خودکشی کی، انہوں نے اس خودکشی کو حلال کر دیا۔ یہ عالموں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی خود، پھر ان کے لیے فاتح خوانی بھی کی، پھر ان کے لیے تیجا 10واں جو رسومات تھی جن کے خلاف وہ 6 بر اعظموں میں یہ بیان کرتے رہے، دوزخ اور جنت کے شروع کے بیانات ان کے چلتے رہے آڈیو، پھر وہ ٹی وی پہ آئے۔ تو کیا تم لوگوں کے مولوی اتنے جلدی بک جاتے ہیں؟ کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے؟ یہی بات ہے۔ اگر آج اللہ کا حکم آ جائے کہ تمام علماء اور تمام مولویوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی قربانی شروع کر دیں،
پہلے، پھر بعد میں امت کرے گی۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ فقیر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس بات کو دعوے سے کہتا ہے، اس کے اندر تعویل نکالی جائے گی، تشکیلات پیدا کی جائیں گی، اشکالات پیدا کیے جائیں گے، تعریفات کی جائے گی، اور اللہ کے حکم کو رد کر دیا جائے گا۔ اور آج جو اللہ کا حکم قرآن میں نہیں ہے اور بے زبان جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے دلیلیں نکال لی۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، ورنہ ثابت کر دیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی قول منقول نہیں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اس کی تواتر سے سنت موجود نہیں ہے، اسماعیل سے نہیں ہے، اسحاق سے نہیں ہے، یعقوب سے نہیں ہے، یوسف سے نہیں ہے، ایوب سے نہیں ہے، الیاس سے نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں، نہیں ملے گی، ایسے زور سے نہ نکالیں۔ پھر قرآن میں دور نبوی میں بھی، جب دور نبوی تھا نہیں تھی قربانی، جس وقت ہجرت کی گئی تب بھی نہیں تھی، جس وقت حج فرض ہوا، حج کے مناسک فرض ہوئے، تب اللہ نے ابراہیم اور اس کے بیٹے کی قربان گاہ کو آباد کرنے کے لیے وہاں پہ جانوروں کو اس لیے رکھا کہ وہاں پہ اللہ ابراہیم جیسا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، کہ اے مومنین، اے مسلمین، میں تم میں وہ تقوی دیکھتا ہوں جو ابراہیم نے ایک خواب پہ کیا۔ آج تم نے میرے لیے یہاں پہ صحیح کی، تم نے طواف کیا، تم نے عرفات کے میدان میں، تم نے مینا میں آئے، تو آج میں تم لوگوں کا بھی تقوی دیکھتا ہوں کہ کیا وہ تقوی ابراہیمی ہے۔ یہ سنت ابراہیمی نہیں، یہ تقوی ابراہیمی ہے۔ کیا تقوی ابراہیمی لا سکتے ہیں؟ وہ نہیں لا سکتے۔ وہ لاؤ تو اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی، حج بھی قبول ہوگا، مناسک حج بھی قبول ہوں گے، پھر وہ قربانی بھی قبول ہوگی۔ یہ اللہ نے خاص موقع پہ بات کی ہے۔ ہم نے تو اسے گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے کر کے ہم نے تو اس کو اس طرح پھیلا دیا کہ نالیاں بھر جاتی ہیں، یہاں تک کہ جتنے وہاں پہ ہمارے فلتھ ڈیپو ہیں، جو جہاں پہ وہاں پہ ہم نے اوجڑیاں اور وہاں پہ ہم نے کلیجیاں تو ہم کسی کو نہیں دیتے، اس کا دل، اس کا مغز، اس کے پائے تو ہم نہیں دیتے کسی کو۔ یہ کیسی قربانیاں ہیں؟ یہ کیسے جانور ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو خاندان کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو محلے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اپنی عزت کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، صرف نام اللہ کا لے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں وہ سب میں نے آپ کو گنوا دیے۔ اپنی اولاد کے لیے، محلے کے لیے، خاندان کے لیے، اپنے ایک اسٹیٹس کے لیے، یہ جو ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے واسطے نہیں کر رہے، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو بڑے غور سے سنیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ روز محشر یہ سارے جانور چیخ چیخ کر پکاریں گے، فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، ان سے پوچھو انہوں نے ہمارا خون کس تناظر میں بہایا، کس روشنی میں بہایا؟ کیا تیرے قرآن میں اس کا حکم تھا؟ وضاحت کے ساتھ تھا؟ تو نے تو ہر بات بڑی وضاحت سے کہی ہے، تو نے تو روزوں کا بیان کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو نے تو قرآن میں بڑی وضاحت سے کہہ دیا۔ کہیں تو نے قل کا لفظ استعمال کیا، کہیں تو نے یا ایھا الذین آمنوا کا کہا، تو پھر امت کو تم نے اس کا حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ کیوں نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہاں سے یہ لفظ نکالے؟ اور پھر 200 سال، 250 سال بعد کی کتابوں سے یہ تعویلات اور روایات لا رہے ہیں، اور اس کو حدیث کا نام دے کے، سنت کا نام دے کے نبی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اللہ پہ بھی تہمت باندھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ کہاں ہے اللہ کا حکم؟ جب قرآن موجود ہے تو اللہ نے حکم قرآن میں دینا تھا نا۔ اللہ نے جا کے 200 سال کے بعد لکھی کتابوں میں کو حکم دے رہا ہے، وہاں پہ کون سا فرشتہ آیا؟ اور پھر مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات، یا مولانا اور جتنے بھی، ابھی میں مزید اور ان کے نام نہیں لیتا، انہوں نے تو بڑی حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا۔ کیا یہ آپ کے علماء ہیں جو 6 بر اعظموں میں بھی گھومتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے اور واز کرتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ان کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ کے لفظ کہتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہے؟ کیا یہ معاملہ ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ فقیر کی بات یاد رکھیں، صرف حاجیوں کے لیے لازم ہے، غیر حاجیوں کے لیے قطعاً یہ چیز لازم نہیں ہے۔ لاکھوں روپے بھی لگائیں گے، بچوں کو خوش کریں گے، گھر میں رشتہ داروں کو خوش کریں گے، مگر ملے گی صرف رسوائی، قرضدار ہو جائیں گے، بالکل نادار ہو جائیں گے، مگر ملے گی رسوائی۔ اور اللہ نے تو یہ بھی، اگر آپ دیکھیں تو مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، جو صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے فقہ کے حوالے سے، تو اس پہ قربانی ہے۔ یہاں تو یہ صاحب مال، استطاعت کی تو بات چھوڑیں، زکوٰۃ دینے کو تو ریاست کو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، ریاست میں تو جمع نہیں کراتے کہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کو فائدہ ہو جائے۔ کبھی کسی نے جا کے زکوٰۃ کے پیسے ریاست کو دیے؟ کیا آپ اسے بیت المال میں جمع کریں؟
ٹھیک ہے، وہاں تو بھروسہ ہی نہیں ہوتا نا کہ نہیں یہ کھا جائیں گے، تاکہ یہ نہیں، وہاں تو ہمیں یہ اس چیز کا بھروسہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ ہم اٹھا کے اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس بھروسے پہ کہ اسی مولوی نے کہا ہے۔ تو مولوی یہ بھی کہہ دینا کہ جائیں بیت المال میں جمع کرائیں، امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا، ریاست اسلامیہ کو فائدہ ہوگا، جو غریب ہیں ان کے وظائف مقرر ہوں گے، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے ان کو راشن دیا جائے گا۔ یہ تو ایک ریاست کے امیر کا کام ہے نا، خلیفہ کا کام ہے نا۔ تو وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی، کیونکہ آپ تو اس کو ایک مطلب اسلامی ریاست ہی نہیں مانتے۔ سچ پوچھے تو یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ تو اسلامی ریاست ہی نہیں ہے۔ تو جب اسلامی ریاست ہی نہیں ہے تو پھر یہ دینی فریضہ کہاں سے آیا؟ یہ سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟ جب ریاست ہی نہیں ہے تو بس اس بات کو چھوڑ دیں، پھر تو ریاست پہ لازم ہے۔ تو لہٰذا میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بہت بڑی علماء اور مولویوں کی غلط فہمی میں ہیں۔ ان لوگوں نے جہاں دل چاہا اپنی بات آئی حلال کر دیا، اپنی بات آئی اس چیز کو حرام کر دیا، جہاں دل چاہا تو اس کو مکروہ کر دیا اور مکروہ تحریمی کر دیا، جہاں پہ کراہت کا لفظ آیا کراہت کر دیا، جہاں لفظ آیا مستحب کر دیا، کہیں واجب کر دیا، کہیں فرض کر دیا، کہیں سنت کر دیا، کہیں نفل کر دیا۔ ان لفظوں کے ہیر پھیر میں آپ لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا۔ بس میں آج بھی کہتا ہوں کہ بغیر حاجیوں کی قربانی نہیں ہے، اور ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ جھوٹی دلیلیں لاتے ہیں، 250 سال 300 سال کی بعد کی کتابوں سے روایتیں پیش کرتے ہیں۔ تو دور نبوی کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو قرآن موجود ہے اسے صراحت کے ساتھ لائیں نا، واضح حکم لے آئے نا، تعویل نہ نکالے کہ اللہ نے یہاں پہ اس چیز کو یہ شائبہ دیا۔ اللہ تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ اس میں شک ہے، مبہم ہے، ابہام ہے؟ تم تو خود اس آیت کو جھٹلا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ نہیں منکر حدیث جو ہے وہ کافر ہے۔ تو پھر منکر آیت کون ہوتا ہے؟ اس کا بھی جواب دے دیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اس کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے، شک نہیں ہے، ہدن للمتقین، یہ تو صرف تقویدار لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر آپ لوگ تو اس میں بڑی آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں، تنسیخ کہتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ ہم حدیث کی بات کریں اور اس کو ہم تو حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم تو سنت کے قائل ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے دل و جان سے قائل ہیں۔ ہم نے کبھی کسی حدیث کو سے انکار کرنے کی جرت بھی نہیں کی، سوچا بھی نہیں۔ لیکن جو چیز آپ لوگوں نے غلط منسوب کی ہے، غلط جوڑی ہے، منسوب علی نبی کی ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز اس فقیر نے اٹھائی ہے۔ بس اس بات پہ غور کریں، اپنے پیسوں کو نہ ضائع کریں، بچوں کی خوشی کے لیے نہ کریں، بے زبان کو قتل نہ کریں، اس کے لیے چھریاں نہ تیز کریں، اس کے لیے ٹوکے نہ کریں، اس لیے کہ وہ بھی کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا باپ وہ بھی ہوتا ہے، صرف بول نہیں سکتا، اپنا دکھ نہیں بیان کر سکتا، اور آپ لوگ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ نے صرف حاجیوں کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے، بغیر جو حجی ہیں غیر حجی ان کے لیے گلی گلی کوچے کہیں سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ بس میں نے یہی کہنا ہے، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔